اپنے شکوک پر اعتبار نہ کریں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ شک اگر بہن بھائیوں میں، دوستوں میں، عزیزوں میں ہو، آپ کسی پہ شک کریں، ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ ہو، آپ تحقیق کے بغیر اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ بے اعتبارہ ہے، اس پہ اعتبار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اسے کوئی مجبوری ہو یا وہ اعتبار والا ہو۔ بہرحال اپنے اندر سے شک کو نکالیں، پازیٹیوٹی اپنے اندر پیدا کریں اور نیگیٹیوٹی کو ختم کریں۔ قرآن شریف میں سورۃ حجرات میں ہے، اے ایمان والو بہت بدگمانی سے بچو، بے شک کوئی بدگمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور ایسے ہی محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کو برداشت کی ہے، لیکن جب شک ہو جائے تو محبت بے شک وہ بھائیوں میں ہو، بہن بھائیوں میں ہو، وہ دوستوں میں ہو، وہ توڑ کے رکھ دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے رشتوں کو۔ کبھی تحقیق کر لیا کریں پھر شک کریں۔ میں دیانتداری سے اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ چھوٹی عمر ہی سے مجھے سکھایا گیا تھا کہ ہوشیار رہو اور ہر کسی پر اعتبار نہ کرو، لیکن جب میں نے محبت کے وظائف کو جان لیا اور یہ کہ محبت ہمیشہ سب باتوں کا یقین کرتی ہے، اس وقت میری سوچ بدل گئی۔ اچھے تعلقات کے لیے جو خوبیاں ضروری ہیں، شک ان کے خلاف کام کرتا ہے۔ اعتبار اور بھروسے سے زندگی میں خوشی آتی ہے، اور یہ تعلقات کو پورے طور پر بڑھنے میں مدد کرتا ہے۔ لیکن شک تعلقات کو نکارا کر دیتا ہے، بلکہ عموماً ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ لوگ کامل نہیں ہیں، اور کئی بار لوگ ہمارے اعتبار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں میں اچھی باتیں تلاش کریں گے تو بہت سے منفی تجربات سے بچا جا سکتا ہے۔ نہ تو کوئی شیطان ہوتا ہے اور نہ ہی فرشتہ۔ ہم انسان ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں اور زندہ انسانوں سے ہوتی ہیں۔ آپ ان غلطیوں پہ مثبت انداز سے سوچیں، نہ کہ شک کریں۔ اگر آپ شک کی بیماری میں مبتلا ہیں تو آج یہ بات جان لیں کہ خوبصورت پاک روح ہمیں موجود ہے، جو ہماری سوچوں کو بھٹکنے سے روکتی ہے۔ آئیں اللہ سے مانگیں تاکہ وہ ہمارے شکوک برے خیالات کو محبت برے خیالات میں بدل دے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 میں ہے، یہ انسان زندگی کا سب سے پہلا ناحق قتل اور تعلقات کا ابکار تھا کہ انسان کو اس سرشت و فطرت کی وجہ سے جب اللہ نے اس عالم رنگ و بو کو عیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے اجزائے ترکیبی اور عناصر اربعہ کی یکجائی و اجتماع کے عمل کو دیکھ کر انسان کے وجود سے پہلے ہی اس کی فطرت اور مزاج و مزاح کو بھانپ لیا تھا، اور یوں کہا تھا۔ فرشتے کہنے لگے، کیا آپ پیدا کریں زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اس میں اور خون ریزیاں کریں گے، اور ہم ہر تسبیح کرتے رہتے ہیں، بحمدللہ تقدس کرتے رہتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے۔ یا اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ دوسروں پر اعتبار نہ کرنا اور شک کرنا تعلقات کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مجھ پر ظاہر کر کہ کس طرح دوسروں کے لیے اپنے دل کھولوں اور ہر حالت میں بہترین کی توقع کروں۔ اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ میں زندگی قریب لوگوں سے محبت اور بھروسہ، میرا حتمی انحصار اور بھروسہ تجھی پر ہے، تو سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب مت تلاش کرو۔ حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو، بائی بائی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے عطا کیے ہوئے سے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔